وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کون ہیں؟ کھیل تماشے کی باتیں، لہو الحدیث، لہو کھیل تماشے کو بھی کہتے ہیں، غافل کرنے والی بات کو بھی کہتے ہیں۔ حدیث ویسے بات کو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے ڈرامہ نہیں کہا، گانا نہیں کہا، میوزک نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، قرآن نے لہو الحدیث، بڑے جامع الفاظ، وہ تمام چیزیں جو اللہ سے غافل کر دینے والی ہوں گی۔ بندہ اللہ سے بھی غافل، زندگی کی حقائق سے بھی غافل، حقوق العباد سے بھی پھر غافل ہوتا ہے، اور بے مقصد زندگی گزارتا ہے، وہ تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر ہے نضر بن حارث، مشرکین کا سردار، اس نے دیکھا کہ قرآن کا بڑا اثر لوگوں پر ہوتا ہے، تو قرآن کا اثر اگر بڑھتا چلا گیا تو ہمارا اثر ختم ہو جائے گا، تو اس نے جا کر کہیں عراق شام وغیرہ سے اس نے کنیزوں کو خریدا اور لا کر معین کیا جہاں قرآن کی محفلیں سجیں تم نے جا کے گانا گانا ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجانی تاکہ لوگ تمہاری طرف آئیں، قرآن پاک کی طرف نہ جائیں۔ یہ ہر دور میں اسلام دشمنوں کا وتیرہ طریقہ کار رہا۔ قرآن سے کسی طرح روکو، قرآن سے کسی طرح روکو، چاہے وہ کھیل تماشے میں لگا کر روکو، ایک یہ انداز ہوتا ہے، فضولیات میں لگاؤ، کھیل تماشوں میں لگاؤ، ان میں لگا دو، یا کبھی جنگیں بھی مسلط کر دو ان کے اوپر، جی کبھی کرکٹ میں لگا دو۔ رمضان شروع ہوا تو ورلڈ کپ چل رہا تھا، اب کس کے میچز چل رہے؟ پاکستان اور بنگلہ دیش، مسلمان ملک دونوں۔ خدا کو خوف کرو بھائی، وہ بھی رمضان کے آخری عشرے میں۔ آئی سی سی ہے یہ، چلو کافر بھی بیٹھے ہیں وہاں پر، تمہاری مجبوری ہوگی، تمہیں کھیلنا ہے ورنہ تمہاری ممبرشپ ختم ہو جائے گی۔ یہ دو مسلمان ملکوں کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ تو کھیل تماشے، کھلواڑ، ہلا گلا، پھر رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان ٹرانسمیشن میں کیا ہے؟ سب کچھ ہے سوائے رمضان کے، مسائل بھی ڈسکس کر رہا ہے لڑوانے کے لیے۔ یہ رمضان کا تقدس ہے، ایک لگتا ہے پوری پلاننگ ہے۔ کھلواڑ، سپورٹس، رات کے اندر ہلا گلا لگا دو، رمضان ٹرانسلیشن لگا دو، سپورٹس کے اندر لگا دو، اور فلمیں ڈرامے ناچ گانوں میں لگا دو، اس میں لگا دو، اس میں لگا دو۔ یہ تو ان لوگوں کا ایجنڈا تھا جنہوں نے قرآن سے روکنا تھا، آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ طبقہ پھر ہوگا کہ قرآن سے دور کرو لوگوں کو۔ کچھ دین کے طبقات بھی ہوں گے جن کی شاید دکانداری پہ ضرب پڑتی ہو، جن کو فرقہ واری جب تک نہ بھڑکائیں تو بہرحال ان کی مٹھیاں گرم نہیں ہوتی، ان کی دکان نہیں چلتی، وہ بھی چاہیں گے قرآن سے دور کرو، قرآن کو نہ سننا بھائی۔ آج بھی چل رہا ہے نا بھائی، یہ بینکویٹ میں جاؤ گے تو قرآن تو ہوتے نہیں یہاں پر۔ اچھا بڑے بڑے اجتماعات بینکویٹ پہ ہوتے، ذرا سوچ کے اعتراض تو کرو۔ یہ پرانا اعتراض تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھیوں پر کہ بھائی شادی بیاہ کے ہال میں جناب یہ قرآن پاک پڑھا دے، تراویح تو نہیں ہوتا۔ پھر آپ کے علماء کا سلسلہ شروع ہو گیا بھائی، ان کے بھی ختم تکمیل قرآن کے پروگرام ہونے چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سوچ کے اللہ کے بندو باتیں کرو۔ بھرا ہوا ہے سوشل میڈیا، نہ جانا ان محفلوں کے اندر بھائی گمراہ ہو جاؤ گے۔ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں قرآن پڑھ رہا ہے ترجمے کے ساتھ، کچھ لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ رمضان میں راتیں لگا کر اللہ کے بندے بندیاں، بچے جوان بوڑھے قرآن سیکھنے کو آئے، ہاں قرآن نہ پڑھ رہا بھائی گمراہ ہو جاؤ گے تم۔ یہ کون لوگ ہیں آخر؟ کس کا ایجنڈا ہے یہ؟ ہم تو تفاسیر میں بڑھتے نظر بن حارث کا تھا، کافروں کا تھا، مشرکوں تک کا تھا، قرآن نہ پڑھنا بھائی بلکہ نہ سننا۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 26 میں وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، مت سننا قرآن، کافروں نے کہا سننے میں شور پیدا کرنا، رکاوٹ ڈالنا تاکہ تم غالب رہو۔ یہ تو کافروں کا ایجنڈا ہے۔ کون مسلمانوں کو آج قرآن سے روک رہا ہے؟ کون فضولیات میں لگا رہا ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں۔ اس مملکت میں سود چلے، بے حیائی چلے، گستاخیاں چلے، یہ قرآن کے بارے میں بحث کرنے والے ان کو ادھر کچھ نظر نہیں آ رہا؟ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کوئی مخالفت سود کے نظام کی، بے حیائی کے طوفان کی، رمضان ٹرانسمیشن کی، اسلامک اسٹڈیز میں کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا؟ آج تعلیمی نصاب میں ہمارے کیا کچھ گند موجود نہیں، سیکولرزم موجود نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی کدھر ہے؟ ارے قرآن پڑھا رہے بھائی، ارے بچے قرآن پڑھ رہے، ارے لوگ قرآن کی طرف آ رہے، کیا ہو گیا بھائی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ہاں لہو الحدیث میں سب کچھ آئے گا۔ یہ الفاظ ہیں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا قرآن کی جامعیت کو دیکھے، گانا باجا، یہ گٹار، یہ کسی کی بات نہیں کی، لہو الحدیث کا۔ یہ اتنے جامع الفاظ ہیں، قیامت تک جتنی غافل کر دینے والی باتیں آئیں گی سب اس کے ذیل میں آ جائیں گی۔ عبداللہ بن مسعود نے قسم اٹھا کر 3 مرتبہ کہا اس سے مراد غنا، یہ گانے ہیں، اس سے مراد یہ گانے ہیں، اس سے مراد یہ گانے۔ صحابی رسول قسم اٹھا کے فرما رہے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ یہ ہیں فرمایا کہ لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ علم کے بغیر اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ان آیات کا مذاق اڑائیں، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔
اللہ تعالی ہمیں یہ تمام فضولیات، یہ لہو الحدیث کی باتیں، غافل کر دینے والی باتیں، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور قرآن پاک سے مزید تعلق کی مضبوطی اور دین سے مزید تعلق کی مضبوطی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔